nothing is permanent, not even the end of the world. अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि अगर तुम चांद को पाना चाहते हो तो फिर रात से क्यों डरते हो, और अगर ऐसे ही गुलाब को पाना चाहते हो तो फिर कांटों से क्यों घबराते हो, और अगर कायनात को जानना चाहते हो तो अपने मन में डूबने से क्यों घबराते हो। ऐसी ही एक कोशिश बर्ट्रैंड रसल ने भी की। बर्ट्रैंड रसल तख्लीक़े कायनात पर लेक्चर दे रहे थे तो ऐसे में एक बुढ़िया ने उनसे पूछा कि रसल, आप तो कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हमने सुन रखा है कि कायनात कछुए की पीठ पर पड़ी हुई है। ऐसे में रसल ने बुढ़िया से दरियाफ्त किया, तो आप बताइए कछुआ किस चीज़ पर खड़ा है। तो इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया, रसल तुम तो कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इट्स टर्टल ऑल द वे डाउन, लामहदूद इंतहा नीचे तक, फकत कछुआ ही तो है। हम इससे बेहतर क्या जानते हैं, इस पे हम आज करेंगे बात। मैं हूं खुर्रम अलाई और हमारे आज की गुफ्तगू में हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम खुर्रम। डॉक्टर साहब, हम इससे बेहतर क्या जानते हैं, आप हमें बताइए कि इस वक्त की कायनात बिग बैंग के मॉडल के मुताबिक बढ़ रही है, सिकुड़ रही है, कछुए की पीठ पर है या कहाँ है? देखिए, कायनात जो है, मौजूदा जो थ्योरी है बिग बैंग की, उसके मुताबिक कायनात फैल रही है। और ये जब बिग बैंग जो हुआ है, बिग बैंग क्या है बेसिकली, ये बुनियादी तौर पे कायनात जो है नुक्ता वाहिदा से जब इन्फ्लेट होना शुरू हुई है, जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं और गुब्बारा फूलता जाता है, बिल्कुल उस वक्त से लेके ऑनवर्ड बिग बैंग की थ्योरी के मुताबिक कायनात फैलती जा रही है, जैसे गुब्बारा बड़ा होता जा रहा है। अब इसकी निशानी क्या है, एविडेंस क्या है हमारे पास? हबल टेलीस्कोप जब से आई है, उन्होंने देखा है कि वो कहकशाएँ, वो सितारे, वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता हमारी हद निगाह से दूर जाते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कायनात फैल रही है। और अगर कायनात में चीज़ें परे जा रही हों आपसे तो उनकी रेड लाइट नज़र आती है, अगर वो नज़दीक आ रही हों तो उनकी ब्लू लाइट नज़र आती है। ठीक। हबल की कंट्रीब्यूशन ये है कि जब से हबल टेलीस्कोप आई है, दो इन्वेंशन जो हैं हबल को इस मौका पे बहुत जो हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। पहला तो यह है कि नब्यूला डिस्कवर हुए, जिनके बारे में समझा यह जाता था कि ये ऐसे बड़ी कंफ्यूज सी चीज़ें हैं, मिल्की वे है, धुआं है, और इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो पता चला कि नहीं, ये तो कहकशाएँ हैं, ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके कम्बिनेशन हैं, उनके ग्रुप्स हैं। दूसरी जो इन्वेंशन हबल टेलीस्कोप की वजह से हुई है वो ये हुई कि सेफियर्स के नाम से उन्होंने बहुत दूर ऐसे स्टार डिस्कवर किए जिनकी बड़ी ब्राइट लाइट होती है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि साइंसदानों को ब्राइट स्टार का और ज़मीन तक का फासला मापने में आसानी हो गई। नंबर 2, उन्होंने एक स्टार से दूसरे का फासला मापने पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया। अब वहाँ पे उन्हें अपनी मैथमेटिक्स के और अपने प्रोफेशनल स्किल्स इस्तेमाल किए, फिज़िक्स के। उन्हें कहा जी कोई चीज़ जितनी दूर जा रही है और वो हमसे जितनी हमारा और उस चीज़ का जितना फासला है और जितना वहाँ से उसकी वसअत का फासला है, उसकी बुनियाद पे उसने हबल लॉ बनाया। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकून, सबक मिला है ये मराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की ज़द में है गर्दूं। वाह, बहुत खूब। और कुरान हकीम फरमाता है, वस्समाए बनैनहा बेअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में कि आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और हम ही उसको वसअत देने वाले हैं। इसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, वसअत देने वाले हैं। वल अर्दा फरशनहा फनेमुल माहिदून, और ज़मीन को हमने बिछा दिया है, फराशा से है, फरशना, हमने इसको फर्श दे दिया है, यानी बिछा दिया है इसे, फनेमुल माहिदून, और हम देखो कितने आला हैं अपनी नेमत में और इसको बिछाने में। तो बुनियादी तौर पे ये जो कायनात की एक्सपेंशन है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो आज से 1383 साल पहले कुरान हकीम की आयात से भी बहुत वाज़ेह है और आज की फ़िज़िक्स ने आज से तकरीबन कोई 100 साल पहले डिस्कवर किया। डॉक्टर साहब, हम कायनात पे एक जब से बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मकां की बात कर रहे हैं, मगर हम ये बात जानते हैं कि ज़मा के बगैर मकां बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। जैसे कि किसी भी शय को इवेंट देना हो तो उस के लिए हमें स्पेस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वी डू नॉट हैव एनी ऑर्गन टू मेजर टाइम। तो ये वक्त क्या है और क्या ये भी तख्लीक हुआ है या ये हमेशा से चला आ रहा है? देखिए खुर्रम, वक़्त को समझना बहुत ज़रूरी है।
وقت یہ نہیں ہے جیسے جو ہم میئر کرتے ہیں، clock ہم time صبح جیسے۔ شام کو کلاک ٹائم کہتے ہیں. دس از دا، یہ ٹائم نہیں ہے بلکہ ٹائم کو میئر کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ٹول ہے. جو میتھڈولوجی ہم نے تاریخ کے اوپر سیکھی ہے کہ گریجولی گھڑیاں جو مارز وجود میں آ گئی ہیں، اور آپ باقی ڈیجیٹل الارم آ گئے ہیں، بلکہ آپ کا سیل فون آ گیا ہے، اس کے اندر آپ کی گھڑیاں موجود ہیں. بنیادی طور پہ جو ٹائم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹائم قطعاً موجود نہیں تھا، کوئی کائنات کی سپیس موجود نہیں تھی. ٹائم اور سپیس یہ اس وقت کریٹ ہوئے ہیں بگ بینگ کے ساتھ. بگ بینگ ہوا ہے، کائنات ایک نقطہ واحدہ تھا، اس کے اندر جو کہ انفینٹ ہاٹ تھا، انفینٹ ہیوی تھا، یعنی اس کی کمیت بہت زیادہ تھی، کی ڈینسٹی اور بہت زیادہ تھی. انفینٹ سمال تھا. آپ اس کی آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. آپ سوچیں کہ پوری کائنات کو ایک نقطے میں بند کر دیا جائے اور وہ اتنا ہیوی ہو اور اتنا چھوٹا ہو اور اتنا گرم ہو، اس کا ٹمپریچر کیا ہوگا. اس پوائنٹ سے کائنات جو ہے مارز وجود میں آئی ہے، اور اس کی کریشن کے وقت یہ ٹائم اور سپیس مارز وجود میں آئے ہیں. سب سے بڑا اہم جو سوال ہے کہ بھی ٹائم ہے کیا. جیسے کانٹ کہتا ہے ٹائم اینڈ سپیس جو ہیں وہ انسانی مائنڈ کے سٹیٹس ہیں، اور برگساں کہتا ہے کہ جو ٹائم ہے یہ زندگی کی کریٹو فورس ہے، یہ ڈائنامک ہے، اور اس کا دن اور رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی بات جب علامہ اقبال نے برگساں سے شیئر کی تھی کہ ہمارے پروفٹ کی حدیث ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، لا تسبوا دہر. ہاں، تو زمانے کو برا مت کہو. تو برگساں تھا، وہ خوشی سے اچھل پڑا. اس نے کہا کہ میرے خیالات جو ہیں وہ پروفٹ کی حدیث سے میچ کرتے ہیں. ہی واز سو ہیپی. اقبال کے مطابق یہ ہے کہ جو زمان اور مکان ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ کے شعور کے خاکے ہیں. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات. جو آپ کی روح کی جو نیچر ہے، جو سول ہے اور جو خودی ہے، وہ اپنے آپ کو جاننا ہے بیسیکلی. اور ٹائم جو ہے وہ ایک سمندر ہے، اور وہ آپ کی جو سول ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور ٹائم اس کے اندر ایک تشتری کی طرح یا ایک کشتی کی طرح تیر رہا ہے. یہ ٹائم کا کانسیپٹ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انجمن مہر و ماں کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے راکب ہے کلندر. طلوع سحر ہے شامی کلندر، طلوع سحر ہے شامی کلندر. قرآن مجید اس کمپلیکس فنومنا جس کو ہم وقت کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کو ایکسپلین کرتی ہے، ٹائم کو اور سپیس کو. What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly. قرآن مجید اس کمپلیکس فنومنا جس کو ہم وقت کہتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ وقت کیا ہے؟ سورہ عصر پڑھیں، والعصر. والعصر کا مطلب ہے زمانہ. اس کا مطلب زمانے سے سیکھو، زمانے پہ غور کرو. یہاں پہ واو جو ہے وہ واو قسمیہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قسم کے وزن پہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا. آیت کا مقصد کیا؟ والعصر، زمانے پہ غور کرو. سمود کی قوم پہ غور کرو، جو فرعون کی قوم تھی، اس پہ غور اور کرو. پرانی حضرت نوح کی قوم تھی. کتنا قرآن حکیم نے واقعات Read بیان کیے history. ہیں. ریڈ ہسٹری. قرآن حکیم نے 3 بڑے ایریاز پہ بہت زور دیا ہے. ٹھیک. ایک قرآن حکیم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ زمانے پہ غور کریں، بہت. یعنی تاریخ پہ غور کریں، زمانے سے سیکھیں. وذکرہم بایام اللہ. ایگزیکٹلی. اور دوسرا قرآن حکیم کہتا ہے کہ لک ایٹ دا نیچر، فطرت پہ غور کرو. جگہ جگہ آپ کو سبزیاں، پھل، زمین، آسمان، کہکشائیں، ستارے، تارے، غور کرو، تفکر کرو. یہ کیسے چل رہے ہیں، ان کے اندر ہارمنی کیسی ہے، انسان کی کائنات کی ہارمنی کیا ہے. مثلا قرآن حکیم کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ جو سورج ہے وہ ایک خاص مدت تک کے لیے اپنا استقرار رکھے گا، یعنی برقرار رکھے گا، اپنے آپ کو قائم رکھے گا. لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے اس کی تقدیر پہ اور اس کے جاننے والا ہے اس پورے پروسیس کو. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ جو سورج ہے وہ چاند کے آگے نہیں جا سکتا. وَلَلَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ،
جیسے رات دن کے آگے نہیں جا سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سارے اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم ٹائم کے حوالے سے کہتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جس نے کہ سورج کو اور چاند کو پیدا کیا ہے. یعنی کیسے پیدا کیا کہ سورج کو ضیاء دی ہے, وَالْقَمَرَ نُورًا, اور قمر کو چاند کو نور دیا ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ, اور ان کی منزلیں بنا دی ہیں. کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ آپ اپنے ٹائم کا یعنی سالوں کا, سنین کہتے ہیں حساب رکھ سکیں, حساب ان کا حساب کر سکیں اپنے ٹائم کا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, کہ آپ کے چاند اور آپ کے جو سورج ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, آپ کی تسخیر کے لیے ہیں, لیکن سارے اپنے اپنے مداروں میں ایک خاص مدت کے لیے مقرر قائم ہیں اور گھوم رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ قرآن حکیم کا ویو ہے ٹائم کے بارے میں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ تو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون. تو ڈاکٹر صاحب کرنٹ ایکسیپٹڈ ایسٹرونومیکل ماڈل کون سا ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بیان کر دیجیے. دیکھیں جو پرانا ماڈل تھے, ایک تو گریک تھاٹ تھا, ٹھیک ہے, سملرلی ان کے مختلف ایسٹرونومی کے ماڈلز تھے, ٹھیک, جو بعد میں جیو سینٹرک سے ہوتے ہوتے ہیلی سینٹرک پہ آ گئے. لیکن آج کل کا جو کاسمولوجیکل ماڈل ہے وہ یہ ہے, ایک تو وہ بگ بینگ ہے, اس کی تھیوری کو سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے, اس کے اندر زمین کی کریشن کا, زمین کائنات کی بگننگ کا وہاں پہ لاجک پایا جاتا ہے, اور فلسفی جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ کیسے کائنات مارز وجود میں آئی ہے, ستارے اور کہکشائیں کیسے بنے ہیں, ہماری زمین کیسے مارز وجود میں آئی ہے. یہ تھیوری جو ہے آپ کو بگ بینگ کی تھیوری جو ہے ان سارے چیزوں کے جواب دیتی ہے. موجودہ جو ایسٹرونومی کا ماڈل ہے اس کو سمجھا جاتا ہے اسٹینڈرڈ ماڈل آف بگ بینگ آف کاسمالوجی, یعنی اس کو ہم لیمبڈا کولڈ ڈارک میٹر ماڈل بھی کہتے ہیں, یعنی اس کو لیمبڈا سیریم بھی کہتے ہیں. مقصد یہ ہے اس میں ایک تو بگ بینگ شامل ہوگا, دوسرا جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی, وہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جو کائنات ہے اس کی جو ڈائنامکس ہے اور اس کا جو آؤٹ لے ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے. جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کو ایکسپلین کرتی ہے, ٹائم کو اور سپیس کو, کہ کس طرح یہ مارز وجود میں آئے ہیں اور کائنات کی شکل کیا بنتی ہے, اس کے اندر کیا فورسز ہیں اور ان پہ کیا ان فورسز کا اس نے احاطہ کیا. جتنی بھی سائنسدانوں کی پریڈکشنز ہیں, جو کویکشنز ہیں, اس کو جو ماڈل ابھی تک ایکسپلین کرتا ہے وہ یہی ماڈل ہے جس کو ہم کہ کولڈ ڈارک میٹر کاسمولوجیکل ماڈل کہتے ہیں, جو کہ آج کا ماڈل ہے. تو فزکس کائنات کے اختتام پہ کیا کہتی ہے, اور سب سے بڑھ کے قرآن مجید ہمیں کائنات کے اختتام پر کیا رہنمائی دیتی ہے؟ یا تو کائنات ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی جائے گی. In the end, we're all just dreamers in the endless universe. ڈاکٹر صاحب الیگزینڈر پوپ نے بہت مشہور شعر لکھا تھا کہ نیچر اینڈ نیچرز لا لے ہڈن نائٹ, گاڈ سیڈ لیٹ نیوٹن بی اینڈ آل واز لائٹ. مائیکل ہارٹ نے ہسٹری میں 100 بہترین آنے والے انسانوں کے اوپر کتاب لکھی جنہوں نے کائنات کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا. اس میں نیوٹن کو نمبر 2 پہ رکھا اور آئنسٹائن 10ویں نمبر پہ ہمیں نظر آئے. ان دو لوگوں نے کائنات کو سمجھنے میں کیا ایسا کردار ادا کیا کہ وہ 100 بہترین انسانوں کی لسٹ کے ٹاپ 10 میں آتے ہیں؟ دیکھیں جو نیوٹن ہے, اگر آپ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کو ایک کمپیریٹیو ٹیبل میں ان کی اچیومنٹس کو اور ان کی ان اچیومنٹس کا دنیا کی انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر ہوا ہے اس کو میئر کریں تو نیوٹن سٹینڈز نمبر 1. کس بنیاد پہ؟ سب سے پہلی اس کی کنٹریبیوشن نیوٹن کی لاز آف موشن ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی ابھی اسپیس میں جو راکٹ پروپیل کرتے ہیں وہ نیوٹن کے لاز کے مطابق ہے. سیکنڈ جو اس کا نیوٹن کا لا ہے جو کہ پروڈکٹ آف ماس اینڈ ایکسلریشن ہے, اس کے مطابق اسپیس وہیکل جو ہیں
ان کے جو قوانین ہیں اور ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ان اصول کے مطابق ہوتی ہے. اسی طرح ان کے نیوٹن کے لاز آف کنزرویشن بڑے فیمس ہیں, لاز آف کنزرویشن. اور نیوٹن ایک سال, آپ کو پتہ نا انگلینڈ میں کوئی طاعون کی مرض پھیلا ہوا تھا, تو وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر جا کے ایک سال باہر رہا لنڈن سے, اور اس نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا. ہمارے سامنے بھی بے شمار آم اور سیب گرتے ہیں, ہم کبھی اور نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ یہ سیب ہی کیوں زمین کی طرف آ رہا ہے اور چاند کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ کیوں. تو لہٰذا وہاں پہ اس نے اس کے جو گریویٹیشنل فورس ہے اس پہ لاز بنائے, جس کا مطلب ہے کہ چاند کن اصولوں کے مطابق زمین کے گرد گھومے گا, اور زمین کن اصولوں کے مطابق جو ہے اپنے مدار میں کیسے موو کرے گی. پھر اس کو آپٹکس کے ساتھ بہت محبت تھی, اسپیشل اس کے لاز بنائے, اس کے اپرچرز اور اس کی ڈینسٹی پہ اور اس کی جو لاز آف آپٹکس ہیں اس پہ کام کیا. پھر نیوٹن کا جو لا آف گریویٹیشن ہے اسپیس فلائٹس پہ جو یوز ہوتا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. پھر نیوٹن کو بہت زیادہ دلچسپی تھی کیمسٹری کے ساتھ, بہت سارا اس کا کام آگ کی نظر ہو گیا تھا, اور بلکہ وہ میٹلز کو گولڈ بنانے میں بہت ساری یعنی اس کی ٹینڈنسی تھی. اور اس سے ہٹ کے اس کی اپنی ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ناٹ اونلی اے سائنٹسٹ, ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ممبر, سوشیولوجی پہ بھی نگاہ تھی. ایگزیکٹلی, پالیٹکس پہ. پھر اگلی اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں نیوٹن کی, کہ نیوٹن اپنا جو فائنانس کا ہیڈ تھا وہاں پہ اس وقت وہ تھا, جو سائنٹیفک ان کی سوسائٹی تھی اس کا ہیڈ تھا, اس کا بھی اور پیرس کا بھی. گریجولی ہوتا وہ جو یعنی فائنانس منسٹر یا ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے, ہی بیکیم دا ممبر آف دیٹ. تو ایک بندہ جو سائنسی سطح پہ اتنا کام کرے, مذہبی سطح پہ بائبل کے اس نے بہت سارے کوڈز کو ڈی کوڈ کیا. یعنی اس نے اپنی بک لکھی تھی کرونالوجی پہ آف دی سیکرڈ پلیسز, جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ٹومب ہے اس کے بارے میں اس کا ہے کہ دس از دا اولڈسٹ ون, اور ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈسکور سم تھنگ کی ٹو اٹ, کہ جس سے کہ آپ کی ڈیوائن جو مسٹریز ہیں ان کا کوئی دروازہ کھول سکے. اور سر آئنسٹائن جو ہے, آئنسٹائن اس دور صدی کا سب سے بڑا مین آف سینچری کہا گیا ہے, اور آئنسٹائن کی اچیومنٹ جو ہیں وہ بھی بہت گریٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ریفریجریٹر ہے یہ کس نے ایجاد کیا؟ آئنسٹائن نے کیا, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اس کے گریویٹیشنل فیلڈ اور ایکسلریشن آف دی فریم آف ریفرنس اس نے دیا ہے. آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر E = mc². E = mc². آپ کا ایٹم جو ہے وہ انرجی میں چلا گیا, تو ویئر از دا میٹر؟ مائنڈ اور میٹر کی لڑائی ہے نا. میٹر از another form of energy. انرجی, تو E = mc². ٹھیک. تو یہ کس کی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ آئنسٹائن کی ہے. پھر آئنسٹائن کہتا ہے کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں آپ کو جو موونگ باڈیز ہیں ان کی جو موشنز ہیں اور ان کی جو مومنٹس ہیں ان کے لاز دیتا ہے. پھر آپ کو پتہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ پہ جو کام ہے بہت بڑا, وہ آئنسٹائن کا ہے, اور اس پہ پھر آپ نوبل پرائز بھی اس کو ملا آئنسٹائن کو. تو آئنسٹائن کی جو موجودہ دور میں پورے لاز آف نیچر, جو لاز کائنات کے فزکس کے, ان میں سب سے جو لیڈنگ سائنٹسٹ ہے وہ آئنسٹائن ہے. ڈاکٹر صاحب, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہمیں بتاتا ہے کہ انٹروپی ایگزسٹ, ہر وقت خسارہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں پھر جان لینا چاہیے کہ اس کائنات کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے. تو فزکس کائنات کے اختتام پہ کیا کہتی ہے, اور سب سے بڑھ کے قرآن مجید ہمیں کائنات کے اختتام پر کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ دیکھیں فزکس تو خرم یہی کہتی ہے کہ دو ہی آپشنز ہو سکتی ہیں, یا تو کائنات ہمیشہ ہمیشہ پھیلتی جائے گی, اور کسی ایسا ٹائم یہ آ سکتا ہے کہ یہ پھٹ جائے. غبارہ جو ہے اس میں اب ہوا بھرتے جا رہے ہیں, اور ایک سٹیج آتی ہے کہ غبارہ پھٹ جاتا ہے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ کائنات جو ہے بجائے بڑھنے کے سکڑنا شروع کر دیں, کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیں. اب اس بات کا فیصلہ کہ یہ ایکسپینڈ ہی ہوگی یا ایکسپینشن میں ہی ہمیشہ رہے گی, یا یہ واپس کانٹریکشن میں آئے گی, وہ ایک پیوٹل پوائنٹ ہے جو ہے کریٹیکل ڈینسٹی جو ہے. اگر اس سے آپ کی کائنات کا یعنی تھوڑی ہے اس کی ڈینسٹی جو ہے کریٹیکل پوائنٹ سے, تو کائنات جو ہے پھیلتی رہے گی. اور اگر یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو کائنات سکڑنی شروع ہو جائے گی. جب یہ سکڑنی شروع ہوگی تو جتنے پروسیس ایکسپینشن میں ہو چکے تھے وہ واپس آنے شروع ہو جائیں گے. آپ یہاں سے لاہور جائیں گے, اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر لاہور سے اسلام آباد آئیں گے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ کانٹریکشن کے سٹیپس واپس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہم دوبارہ جوان ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ٹائم کا ایرو نہیں, واپس آئے گا. باقی جو ایونٹس ہیں بڑے بڑے لیول پہ اسپیس کے وہ رول اپ کرنا شروع کر
नतीजा क्या होगा कि जो स्टार्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स खो देंगे, वो झड़ जाएंगे, उनकी एनर्जी नहीं रहेगी, ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कोई 50,000 मिलियन ईयर्स, ये मिलियंस ईयर्स की बात है, इस पे फिर कायनात जो है वो वापस अपने पॉइंट्स पे आएगी। जो इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो वापस आएंगे और छोटे उसके माइक्रो पार्टिकल जो थे, मसलन जो न्यूट्रॉन हैं वो न्यूट्रिनोज में चले जाएंगे, जो प्रोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की भी बहुत ही यानी गैसेस और जो गैसेस फॉर्म है जो ओरिजिनल हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, उनमें वापस आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, कुरान मजीद हमें क्या गाइड करता है? क़यामत के हवाले से कुरान हकीम हमें कुछ अलामात बताते हैं। उन अलामात के मुताबिक यह है कि अल्लाह ताला को ही सिर्फ नॉलेज है यौम क़यामत का। अलबत्ता कुछ इंडिकेशंस कुरान ने ज़रूर की हैं। जूज मजूज जो हैं उनका इवेंट जो है कुरान से साबित है, और रवायात में आया है कि मॉरल डिग्रेशन, अखलाकी सतह पे लोग इतना गिर जाएंगे कि इवन लोग जो हैं इंसानों की परवाह नहीं करेंगे, कत्ल गारत का सा समा होगा और बहुत ज़्यादा मॉरल डिग्रेडेशन हो जाएगी, यानी अखलाकियात बहुत गिर जाएंगी। और कुरान हकीम के हवाले से 10 ऐसी इंडिकेशंस मिलती हैं यौम क़यामत की। मिसाल के तौर पे है कि जो ईस्ट और वेस्ट जो है उसके अंदर डिप्रेशंस आ जाएंगे, और स्मोक होगा जो कि आपको नज़र आएगा ज़िंदगी के दुनिया कायनात के मुख्तलिफ खित्तों से। दज्जाल वाला जो सीन है कुरान हकीम ने जो वाक़या बताया है, और सूरज जो है वो अपीयर होगा अपने वेस्ट से बजाय मशरक़ में, वो समुंदर जो है वो बाहर उभर रहे होंगे, ठीक है। वो ये चांदे की निशानियां हैं जो कुरान हकीम के से हमें इंडिकेशन मिलती हैं कि उस दिन क्या होगा। लेकिन जैसे कुरान हकीम कहता है कि यौमा नत्व समा, कि हम उस दिन रोल कर लेंगे आसमान को, किस तरह? कतय्यिस सिजलिल कुतब, जिस तरह हम किताब के कागज़ को रोल करते हैं। कमा बदाना अव्वला खल्किन, और हमने पहले भी तो इसको पहली दफ़ा भी तो इसको तख्लीक किया है। नो ईदोहू, और हमारा आपसे वादा है। किस चीज़ का वादा है? वादा न लेना, ना ईदोहू वादा न लेना, यानी हमारा आपसे वादा है कि हम दोबारा इसको तख्लीक करेंगे। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, बेशक हम ये करने वाले हैं। तो गोया साइंस की जो डिस्कवरीज़ हैं वो अनकवर कर रही हैं उन मिस्ट्रीज़ को जो कि कुरान हकीम ने पहले ही हमें अपने प्रिंसिपल्स में, अपने कवानीन में और अपनी आयात में बताई। डॉक्टर साहब, इकबाल कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलेक्ट इज नेचर्स अटेम्प्ट एट सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली वन थिंग जो इंसानों के पास है। इंसान ही खलीफतुल अर्ज़ है। खलीफतुल अर्ज़ का जो टर्म है, जो मरकब है बेसिकली, ये ठीक नहीं है। सामीन और नाज़रीन, ये था हमारा कायनात का सफ़र। कायनात मुकम्मल हो चुकी है, मगर अजब बात है कि कायनात का अपने ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं है। कायनात को मानी देने वाला इंसान आने वाला है, अशरफुल मखलूक़ात आने वाले हैं। कसूरवार गरीब दयार हूँ, लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते ना कर सके आबाद। नुक्ता की अगली गुफ्तगू होगी कायनात और इंसान के बायमी रिश्ते के ऊपर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें फॉलो करें फेसबुक पे www.facebook.com/ptvnukta। अल्लाह हाफ़िज़।